کیا بزرگوں کی کرامات ماننا یا نہ ماننا ایمان کا حصہ ہے؟ اس کو کیا ہے نہ ماننے سے ایک مسلمان کے ایمان پہ کیا فرق پڑے گا؟ مختصر سی بات یہ ہے کہ کرامت جو اولیاء کی کرامت ہوتی ہے اور نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے، ان دونوں کے بارے میں ایک اصولی بات یہ یاد رکھیں کہ معجزے میں نبی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، کرامت میں ولی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ کب کس نبی کے ہاتھ سے کون سا معجزہ ظاہر ہو جائے یہ اللہ کا عمل ہوتا ہے، اور کس ولی کے ہاتھ سے کون سی کرامت ظاہر ہو جائے یہ بھی اللہ کا عمل ہوتا ہے۔ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا وہ جب چاہے معجزہ دکھا دے، اور ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا وہ جب چاہے کرامت دکھا دے۔ اس لیے معجزہ اور کرامت یہ دونوں اللہ کا عمل ہوتے ہیں۔ عمل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ ظاہر کسی انسان کے ہاتھ سے ہو رہا ہوتا ہے، اگر کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے، کرامات الاولیاء حق، کہ اولیاء کی کرامات حق ہیں۔ ایک ہوتی ہے کوئی اسپیسیفک کرامت کہ آپ کہیں کہ فلاں ولی سے یہ والی کرامت ظاہر ہوئی تھی یا نہیں، اس کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ یہ ماننا ضروری ہے کہ فی نفسی اٹ سیلف کرامت ظاہر ہوتی ہے اور یہ حق ہے، اور اس کی دلیل قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام پیغمبر نہیں تھی، ان کو بے موسم پھل ملتے تھے نہیں ملتے تھے؟ بغیر موسم کے پھل ملتے تھے، قرآن میں اس کا ذکر ہے نا۔ تو حضرت مریم کی کرامت تھی۔ حضرت مریم کو اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا نہیں دیا؟ کیا دنیا میں کسی کو بغیر شوہر کے بیٹا ملتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے نہیں تھے؟ تو حضرت مریم پیغمبر نہیں ہے، یہ ان کی کرامت ہے کہ اللہ نے بغیر شوہر کے ان کو بیٹا دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں جو شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے کے برابر اتنی دیر میں ملکہ سبا کا تخت لے کر آ جاؤں گا۔ تو حضرت سلیمان تو پیغمبر ہیں، وہ سامنے بیٹھا ہوا شخص تو امتی تھا، وہ کام جو حضرت سلیمان نہیں کر سکے وہ ان کے امتی نے کر دیا، تو یہ اس کی کرامت تھی۔ یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر صحابہ کرام کی کئی کرامتوں کا ذکر ہے، کئی کرامتوں کا صحیح احادیث کے اندر، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ صحابی جا رہے ہیں، رات کو اندھیرا، ان کی لاٹھی روشن ہو گئی، وہ لائٹ بن گئی، اور یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، وہ لائٹ بن گئی اور وہ لائٹ کی روشنی میں وہ چلتے جا رہے ہیں وہاں پہ، اور کئی اس طرح کی روایات ہیں۔ ہاں، اگر آپ کرامت کو ایک تو فی نفسی اس کو ماننا ضروری ہے، یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ کرامت کا انکار اللہ کی قدرت کا انکار ہے، کرامت کا انکار کسی ولی کا انکار نہیں ہے، کرامت کا انکار اللہ کی قدرت کا انکار ہے کہ نہیں اللہ یہ کام نہیں کر سکتا، ہم کہتے ہیں اللہ کر سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو وہ کرامت کسی صحیح مستند ذریعے سے پہنچی ہو، بتانے والا سچا ہو۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں نے تھوک کے حساب سے جھوٹی کرامتیں بنائی ہوئی، کوئی شک نہیں ہے اس میں، تھوک کے حساب سے جھوٹی کرامتیں بنائی ہوئی ہیں، ان جھوٹی کرامتوں کو ماننا لازم نہیں ہے۔